السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج تاریخ ہے 23 جمادی الثانی 1447 ہجری مطابق 15 دسمبر بروز پیر 2025۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئی رپورٹ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے مدینہ مسجد اور نئی بابری مسجد، محبت اور سیاست کے درمیان فرق۔ مساجد تو اللہ کے گھر ہیں، مگر مدینہ مسجد اور مرشد آباد کی بابری مسجد میں فرق ہے۔ پنجاب میں تعمیر ہونے والی مسجد کی بنیاد محبت پر ہے، جس میں سکھ بھائیوں کی معاونت بھی شامل ہے، جبکہ مغربی بنگال میں مسجد کی تعمیر کے نام پر سیاست کا پہلو حاوی ہے، جس میں ایک ایسا لیڈر پیش ہے جو برسوں تک بی جے پی کے نظریات کی تشہیر کرتا رہا ہے۔ ان کی دلوں اور نیتوں کا حال تو وہی جانے جو کائنات کا خالق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، لیکن اس نے ہمیں انسانوں کو سوچنے سمجھنے کا جو شعور عطا کیا ہے، کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد اچھے برے میں فرق سمجھنے اور تمیز کرنے کی جو صلاحیت ودیعت دی ہے اور جو حواس بخشے ہیں، اس کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے سامنے جو صورتحال درپیش ہو اس میں کسی نتیجے پر ضرور پہنچا جائے۔ گزشتہ ہفتے ملک میں 2 اہم واقعات رونما ہوئے۔ دونوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے، لیکن نوعیت جداگانہ اور معکوس ہے۔ پہلا واقعہ مغربی بنگال کے ضلع مرشد آباد کا ہے، جہاں ایک لیڈر نے ایودھیا میں ہندوتوادی جنونیوں کے ذریعہ شہید کی گئی بابری مسجد کی یاد میں ایک نئی بابری مسجد تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے اور خطے میں ایک نئی کشیدگی بھی پیدا ہوئی ہے۔ دوسرے واقعے کا تعلق پنجاب کے مالیار کوٹلا ضلع سے ہے، جہاں ایک گاؤں میں سکھ بھائیوں نے مسجد کے لیے نہ صرف اپنی قیمتی زمین عطیہ کی ہے بلکہ اس کی تعمیر میں مالی اور اخلاقی تعاون بھی پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس خطے میں محبت کی ایک نئی فضا قائم ہوئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، مسجد کوئی بھی ہو، اس بات پر ہمارا یقین اور ایمان کامل ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے مسجد کا تقدس اور احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن مالیار کوٹلا کی مدینہ مسجد اور مرشد آباد کی بابری مسجد میں بہت فرق ہے۔ پنجاب میں تعمیر ہونے والی مسجد کی بنیاد محبت پر ہے تو مغربی بنگال کی مجوزہ مسجد کی بنیاد سیاست اور نفرت پر ہے۔ ہمایوں کبیر کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی کہ بابری مسجد سے ہم ہندوستانی مسلمانوں کا جذباتی تعلق ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہمیں مغربی بنگال میں نئی بابری مسجد کی تعمیر کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری عقیدت مسجد سے ہونی چاہیے، بابری مسجد سے نہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی شدت سے احساس ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو ایودھیا میں ایک مسجد شہید نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس حوالے سے ہندوستانی مسلمانوں کو ملک میں دوم درجے کا شہری ہونے کا احساس دلایا گیا تھا، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا۔ بابری مسجد کی شہادت اور اس کی ملکیت سے متعلق عدالتیں اور سیاسی فیصلوں سے بھی وقفے سے مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اس خیال کا حامی
رہنا چاہیے کہ بابری مسجد کی شہادت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسے یاد رکھنے کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی دوسری جگہ پر نئی بابری مسجد کی تعمیر اس مسئلے کا قطعی حل نہیں ہے۔ بابری مسجد کو ہم نے کتنا یاد رکھا ہے، نئی نسل میں اس یاد کو ہم نے کس حد تک منتقل کیا ہے، اور اس تعلق سے ہماری کیا منصوبہ بندی ہے، اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ اسی سال دسمبر کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ 20 سال کی عمر کے انڈر گریجویشن کے کچھ طلباء سے ملاقات، ان کے فیصلے میں ان سے بابری مسجد کے متعلق سوال کیا گیا۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 90% سے زائد طلباء کو بابری مسجد اور 6 دسمبر سے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور جن طلباء کو اس تعلق سے کچھ معلوم ہے وہ بھی حد درجہ ناقص اور خام ہے اور ادھورا ہے۔ جن لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ہندوتوادی جنونیوں کے ہاتھوں بابری مسجد شہید کر دی گئی، ان سے یہ پوچھنے پر کہ بابری مسجد کہاں تھی، ایک بار پھر افسوسناک جواب برآمد ہوئے۔ بعض نے کہا دہلی، تو بعض نے لکھنؤ بتایا، اور بعض طلباء کچھ بھی کہنے سے قاصر رہی۔ ایک دو طالب علم ہی یہ بتا سکے کہ بابری مسجد ایودھیا میں واقع تھی۔ اس سے یہ خیال اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہی صورتحال دوسری جگہوں کی بھی ہوگی۔ یقین نہ آئے تو اس عمر کے دوسرے بچوں سے اس بارے میں پوچھ کر دیکھ لیا جائے۔ بات صرف 33 سال پرانی ہے، اتنے بڑے واقعہ کو ہم اتنی جلدی کیسے بھول سکتے ہیں؟ 6 دسمبر 1993 اور اس کے بعد 3-4 سال تک، اور ہم نے اپنے کاروبار کو بند رکھ کر اس سیاہ دن کو یاد کیا اور اپنے زخموں کو تازہ کیا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں بتدریج کمی آتی گئی، اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا تھا۔ بابری مسجد کو یاد رکھنا ایک الگ بات ہے، اور اس نام پر سیاست کرنا دوسری بات ہے۔ ہمایوں کبیر کا مقصد اور منشا صاف نظر آ رہا ہے، جس کا اظہار خود انہوں نے کر دیا ہے۔ ایک ہی سانس میں انہوں نے عقیدت اور سیاست کو خلط ملط کر دیا۔ 7 دسمبر کو ایک بڑی تقریب میں مسجد کا نام اور اس تعلق سے اپنے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم فروری میں 1 لاکھ لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کروائیں گے، اور پھر بابری مسجد کا تعمیراتی کام شروع ہوگا۔ اس کے بعد جلد ہی ہم اپنی نئی پارٹی بنائیں گے جو مسلمانوں کے لیے کام کرے گی۔ ہماری پارٹی اسمبلی انتخابات میں 135 سیٹوں پر الیکشن لڑے گی۔ اس تعلق سے ہم اویسی کی پارٹی سے رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ نئی بابری مسجد کا سیاست سے براہ راست تعلق کس طرح سے ہے اور وہ اس کا استعمال کیسے کریں گے، انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اب ایک نظر ہمایوں کبیر پر بھی ڈالتے چلیں۔ کانگریس سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کرنے والے ہمایوں کبیر 2012 میں ترنمول کانگریس میں آئے، اور پھر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے 2015 میں وہاں سے 4 سال کے لیے نکالے گئے۔ 2018 میں انہوں نے بابری مسجد کی شہادت میں براہ راست ملوث رہنے والی جماعت بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی، اور 2019 میں اس کے ٹکٹ پر لوک سبھا کا الیکشن بھی لڑا۔ 9 نومبر 2019 کو جس وقت بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کا افسوسناک فیصلہ آیا تھا تو اس وقت ہمایوں کبیر بی جے پی میں تھے، اور اس وقت بھی 5 اگست 2020 کو ان کے گلے میں بی جے پی کا ہی پٹا تھا۔ جب بابری مسجد کی جگہ
رام مندر کا تعمیراتی کام شروع ہوا تھا۔ اس دوران ان کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی مزاحمتی اور مذمتی بیان نظروں سے نہیں گزرا۔ 2021 میں 6 سال بعد وہ ایک بار پھر ترنمول کانگریس میں واپس آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ 33 سال بعد اچانک بابری مسجد ان کے لیے جذباتی مسئلہ کیوں ہو گیا؟ کسی کی نیت پر شک کرنا ہمارا کام نہیں، لیکن یہ سوال تو بہرحال پوچھا ہی جا سکتا ہے کہ اب جب کہ اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور بی جے پی ریاست میں ہندو مسلم کا ماحول گرم کر کے اپنی جیت کا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے، ہمایوں کبیر کو بابری مسجد کی تعمیر کی بات کیوں سوچی؟ ایک سوال اور۔ 28 نومبر کو ہمایوں کبیر نے ایک اشتعال انگیز بیان دیا تھا کہ بابری مسجد کی تعمیر سے اگر کسی نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر 100 مسلمان شہید ہوئے تو وہ 500 کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان 100 مسلمانوں کو انہوں نے اپنا بھی نام شامل رکھا ہے، یا بھولے بھالے عوام کو بھٹی میں جھونک کر اپنا الو سیدھا کرنے کی منصوبہ بندی ہے؟ ناظرین کرام، اب ایسے میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہمایوں کبیر جیسوں کے جذبات سے ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم بھی جذباتی ہو جائیں اور اپنے آس پاس کا ماحول خراب کر بیٹھیں، یا پھر اپنے علاقوں میں مالیر کوٹلہ جیسے حالات بنائیں جہاں مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر سکھ بھائیوں نے مدینہ مسجد کے لیے راہ ہموار کی، دامے درمے قدمے سخن تعاون پیش کیا اور مسجد کی تکمیل پر یہ خوبصورت جملہ ادا کیا کہ مسجد بن جانے سے اب ہمارا گاؤں مکمل ہو گیا۔ یہ پیغام اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اگرچہ تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن ان کی تعمیر کے پیچھے نیت، ماحول اور مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ لہذا اس رپورٹ میں ملک کے 2 حالیہ واقعات کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ مغربی بنگال کے مرشد آباد کا ہے، جہاں بابری مسجد کی یاد میں ایک نئی مسجد تعمیر کرنے کا اعلان کیا گیا، جس کے پیچھے مذہبی عقیدت سے زیادہ سیاسی مفادات اور انتخابی حکمت عملی کار فرما نظر آتی ہے۔ اس اعلان نے خطے میں کشیدگی کو جنم دیا اور بابری مسجد جیسے حساس مسئلے کو دوبارہ سیاست کا ہتھیار بنایا گیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ پنجاب کے مالیر کوٹلہ کا ہے، جہاں سکھ بھائیوں نے خلوص دل کے ساتھ مسجد کے لیے زمین عطیہ کی اور اس کی تعمیر میں مالی اخلاقی تعاون پیش کیا۔ اس عمل نے علاقے میں محبت، بھائی چارے اور باہمی اعتماد کی ایک خوبصورت مثال قائم کی۔ یہ پیغام اس بات پر زور دیتا ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھنا ضروری ہے، مگر اس کے نام پر نئی مسجد تعمیر کرنا نہ مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی امت کے مفاد میں۔ خاص طور پر نئی نسل کی لا علمی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے اس سانحے کی یاد کو تعمیری انداز میں منتقل نہیں کیا۔ یہ وقت جذبات میں بہنے کا نہیں، بلکہ حکمت، بصیرت اور اخلاق سے کام لینے کا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم مسجد کو محبت، کردار اور خدمت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں یا پھر سیاست اور نفرت کا ذریعہ۔ بابری مسجد کو یاد رکھنا ہمارا حق اور فریضہ ہے، مگر اس یاد کو تعلیم، شعور اور تاریخ کی حفاظت کے ذریعے زندہ رکھا جانا چاہیے، نہ کہ ایسے اقدامات کے ذریعے جو سماج میں انتشار اور مسلمانوں کو مزید کمزور کر دیں۔ بحیثیت مسلمان ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم مالیار کوٹلہ جیسی مثالیں پیدا کریں جہاں ہمارے کردار سے غیر مسلم بھائی متاثر ہوں، جہاں مسجد امن کی علامت بنے، اور جہاں لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مسجد بن جانے سے اب ہمارا گاؤں مکمل ہو گیا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی مسجد کا مقصد ہے، اور یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ کو ہماری یہ رپورٹ کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید معیاری رپورٹنگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔